السلام علیکم احباب، زبن سزیبی آپ سے مخاطب ہوں وشین نیوز پر۔ اور آج جس صورت کا انتخاب میں نے کیا ہے، جس میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، وہ ہے سورہ سجدہ۔ آؤ قرآن سیکھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کی فضیلت و حکمت۔ تو اس حوالے سے قرآن کی یہ 32ویں صورت ہے، حضور کی زندگی کی مکی دور میں نازل ہوئی۔ 21ویں پارے میں ہے، 30 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، 374 الفاظ ہیں، 1523 حروف ہیں۔ آیت نمبر 15 میں سجدہ کا جو مضمون آیا ہے، اس کو صورت کا عنوان قرار دیا گیا ہے۔ موضوع اس صورت کی جو موضوع ہے وہ توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو دور کرنا ہے اور ان 3 حصوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ کفار مکہ حضور کے متعلق آپس میں چرچے کر رہے تھے کہ یہ شخص عجیب باتیں گھڑ گھڑ کر سناتا ہے، کبھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتا ہے نعوذ باللہ، اور کبھی کہتا ہے کہ مٹی میں رول مل جاؤ گے، یعنی حضور کے لیے وہ اس طرح کی نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کہتا ہے کہ مٹی میں رول مل جاؤ گے تو پھر اٹھائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا، دوزخ ہوگی، جنت ہوگی۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ دیوی دیوتا اور بزرگ کوئی چیز نہیں ہے، بس اکیلا ہی ایک ہی خدا کا معبود ہے۔ کبھی کہتا ہے میں خدا کا رسول ہوں، آسمان سے مجھ پر وحی آتی ہے اور یہ کلام جو میں تم کو سنا رہا ہوں میرا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام ہے۔ یعنی یہ جو صورت نازل ہوئی سورہ سجدہ، اس کے اندر مختلف باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو ہے شبہات پیدا کیے گئے۔ لوگوں نے شبہات پیدا کرتے تھے بار بار اور ان کے بارے میں مختلف باتیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مکہ میں آپس میں ایک دوسرے سے ہی باتیں کرتے کہ یہ جو شخص یہ عجیب و غریب باتیں سناتا ہے، یہ گھڑ گھڑ کر ہمیں قصے سناتا ہے اور مرنے کی بات کی خبریں ہمیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا، تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، لیکن یہ جو ہے دوزخ ہوگی، جنت ہوگی۔ کبھی یہ دیوی دیوتا اور بزرگ کوئی چیز نہیں ہے اور بس اکیلا ہی خدا معبود ہے۔ کبھی کہتے کہ خدا کا میں رسول ہوں اور میں آسمان سے وہی مجھ پر آتی ہے اور یہ کلام جو میں تم کو سنا رہا ہوں میرا کلام نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں جو تھے وہ ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے۔ یہ شخص عجیب افسانے سنا رہا ہے، یہ سب وہ کہا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے اس میں سورہ اس جو ترجمہ کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب جہان کے پالنے والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود بنائی ہے؟ بلکہ یہ سچی کتاب تیرے رب کی طرف سے ہے، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آئیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اور 6 روز میں بنایا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی کارساز ہے نہ سفارشی۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے وہ آسمان سے لے کر زمین تک کا ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ پھر اس دن بھی جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 برس ہوگی، وہ انتظام اس کی طرف رجوع کرے گا۔ وہی کھلی اور چھپی ہوئی بات کو جاننے والا ہے اور زبردست مہربان ہے، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائشی مٹی سے شروع کی، پھر اس کی اولاد کے نچڑے ہوئے حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کی اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے آنکھیں، کان، دل بنایا۔ تو بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو اور کہتے ہیں کہ ہم جب زمین پہ میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب سے ملنے سے منکر ہیں۔ کہہ دو تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اور کبھی تو دیکھیں جس وقت منکر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اے رب ہم نے دیکھا اور سن لیا، اب ہمیں پھر بھیج دے گا کہ اچھے کام کریں، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر شخص کو ہدایت دے پر لے آتے، لیکن ہماری بات پوری ہو کر رہے گی۔ ہم جنوں اور آدمیوں سے جہنم بھر کر رہیں گے، ثواب اس کا مزہ چکھو گے۔ تو اب اس کا مزہ چکھو گے۔ تم اپنے اس دن کے آنے کو بھول گئے تھے، ہم نے تمہیں بھلا دیا اور اپنے کیے کے بدلے ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ پس ہماری آیتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، جب انہیں وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تب وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان فرماتے ہیں۔ وہ تکبر نہیں کرتے، اپنے بستروں سے اٹھ کر اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ وہ ہمارے دیے میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے عمل کے بدلے میں ان کی آنکھوں میں کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، یا یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔ کیا مومن ان کے برابر ہے جو نافرمان ہو اور نہیں برابر ہو سکتے؟ جو نافرمان اور مومن اور فرمانبردار دونوں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کی مہمانی کرتے رہو، تو ان کی مہمانی ہمیشہ رہنے کے باغ میں ہے۔ کیا مومن اس کے برابر ہے؟ میں دوبارہ پڑھتی ہوں تھوڑا سا
آواز گلے خراب ہے. کیا مومن اس کے برابر جو نافرمان ہو؟ نہیں برابر ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کی مہمانی میں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، اور ان کے کاموں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے. جب وہاں سے نکالنے کا ارادہ کریں گے تو اس میں پھر لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو، جسے تمہیں جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم انہیں قریب کا عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں. اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کو سے سمجھایا جائے پھر وہ ان سے منہ موڑے. ہمیں تو گناہگاروں سے بدلہ لینا ہے. البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، پھر آپ اس کے ملنے میں شک نہ کریں، اور نہ ہی اسے نبی بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا، اور ہم نے ہی اسے بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا، اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. موسیٰ کو کتاب دی، پھر آپ کو اس میں کوئی شک نہ کریں، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو رہنما بنایا اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور انہوں نے صبر کیا تھا اور وہ ہماری آیتوں پہ یقین بھی رکھتے تھے. بے شک تیرا رب ہی قیامت کے دن انہیں فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے. کیا انہیں اس سے بھی رہنمائی نہ ہوئی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کر دی ہیں جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے تھے. بے شک ان میں بڑی نشانیاں ہیں. پھر کیا وہ سنتے بھی نہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو خشک زمین کی طرف رواں کر کے ان سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چار پائے یعنی چوپائے اور خود بھی وہ کھاتے ہیں. پھر کیا وہ دیکھتے نہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کا ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. سو ان سے کنارہ کرو اور انتظار کرو کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. یعنی اس ترجمے میں جیسا کہ بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی باتوں پر یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ کا جو ہے وہ اللہ کی تکبیر اور اس کی تسبیح نہیں کریں گے اور اس کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے تو ان لوگوں کا مقام کہاں پر ہوگا. اور جو لوگ نافرمانی کریں گے اور بار بار جھٹلاتے رہیں گے تو ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی اور وہ آگ کا عذاب بار بار چکھیں گے. اگر وہ ان سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو انہیں دوبارہ اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا. تو ان آیتوں سے سمجھایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ موڑے گا اس کا ٹھکانہ وہ گناہگار ہوں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. اسی طرح موسیٰ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی گئی، پھر اس کے ملنے میں بھی شک نہ کرے، اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں بھی رہنما بنایا گیا. تو سورہ سجدہ میں یہ ہے کہ پھر بار بار اس میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتے اور اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا. اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو 6 روز میں کس طرح سے زمین اور آسمان بنا دیے گئے اور کس طرح سے عرش قائم ہوا اور اس کے سوا کوئی کار ساز اور سفارشی، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارا پالن ہار ہے، جو ہمیں سہارا دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین قائم ہے، اور اس پر جتنی بھی پھر اس دن جو اب وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. پھر اس دن جس میں مقدار تمہاری گنتی سے 1000 برس ہوگی وہ انتظام اس کی طرف سے رجوع کرے گا. یعنی ہمارے ٹائم کا جو اوقات کار ہے وہ کئی ہزار برس کے مطابق جو ٹائم دیا گیا ہے، یعنی جو مختصر ٹائم ہے وہ جو ہے وہ کتنا بڑا ہو جائے گا اور جو بڑا ٹائم ہے وہ کتنا مختصر ہو جائے گا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. وہ کھلی اور چھپی ہوئی بات کو جاننے والا ہے اور زبردست مہربان ہے. وہ جو چیزیں بھی اس نے بنائی ہیں اس سے ہم انکاری ہوتے ہیں. ہم دیکھ لیں کہ ہمارا جو اولاد ہم پیدا کرتے ہیں اس اولاد کو جو ہے وہ کس طرح سے وہ اولاد ایک معمولی سے قطرے سے جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے. پھر اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ درست کرتا ہے، اس میں روح پھونکتا ہے، اس کے دل کان آنکھیں بناتا ہے، اور پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ جو ہے دوبارہ سے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور زمین میں جانے کے بعد وہ دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب سے ملنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور رب سے ملنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا اور جو تمہاری روح قبض کرے گا اور واپس تمہیں ہمارے پاس لوٹائے گا. لیکن منکر اس بات کو نہیں مانتے اور وہ بار بار کہتے ہیں ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. کون ایسا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے اٹھا دیے جائیں یا زندہ کر دیے جائیں. تو یہ سارا اس موقع پر جب لوگ مختلف باتیں کیا کرتے تھے اور شبہات کا اندیشہ کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ خدا ایک ہے اور یہ اس کا رسول ہے اور ان پر وحی آتی ہے اور وہ جو سناتے ہیں کلام وہ اللہ کا کلام ہے اور سب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور جو لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا اور ان کے اعمال ہوں گے. تو وہ اس بات پر یقین نہیں لاتے تھے اور اس طرح کی باتیں پھیلایا کرتے تھے. تو اس کے جواب میں یہ سورہ سجدہ جو تھی یہ نازل ہوئی.
اس کا ایک جواب ہے یہ سورہ سجدہ۔ تو اس کی جو موضوعات ہیں اس میں توحید ہے، آخرت ہے اور رسالت ہے، اور لوگوں کے شبہات کو دور کرنے کے لیے اس سورت کو جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ تو سورہ سجدہ جو ہے اس کی فضیلت اور خواص یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورت کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو وہ بخار و سر درد سے محفوظ رہے گا۔ حدیث میں آیا ہے جو شخص اس سورت کی ہر شب جمعے اس کی تلاوت کرے گا، اللہ اس کا مال نامہ دائیں ہاتھ میں تھما دے گا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، وہ حضور کے دوستوں میں شمار ہوگا۔ تو یہ سورہ سجدہ ہے، آج میں نے آپ کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اور اگر کہیں کوئی خامی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں، اور اپنے اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں، طلب کرتی ہوں کہ میں گناہ گار بندی، اور مجھے جو ہے کہ علم سیکھنے کے لیے میں اس طرف راغب ہوئی ہوں، اور یہی علم میں آگے آپ لوگوں تک پڑھاتی ہوں۔ تو اگر کہیں کوئی خامی کمی رہ گئی ہو تلفظ میں کوئی یا کسی اور چیز میں کوئی اصلاح کی ضرورت ہو تو میں آپ سب لوگوں سے معافی کی خواست کار ہوں۔ زیب صدیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ آخر میں شیروان صاحب کا اوشین نیوز پر میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اپنے توسط سے یہ میرا پیغام آگے تک پہنچاتے ہیں، اور جو بھی میں یہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی میں اپنا یہ کام کر رہی ہوں ترجمے کا اور متن اور احکامات اللہ تعالیٰ کے جن کو سمجھنے کی میں کوشش کر رہی ہوں، اس کو وہ آگے میری اصلاح کے لیے بھی اور باقی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں، تاکہ ہم قرآن سے کچھ سیکھ سکیں اور قرآن کے بارے میں جان سکیں اور اپنے دل میں وہ خوف پیدا کر سکیں جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے اور ڈالنا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم برائی سے بچیں۔ تو اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ جب مسلم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔